بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور بھائیوں، دین کے کام یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے، بلکہ دین کا تعلق ہماری پوری حیات سے ہے کہ دین پر چلتے چلتے زندگی پوری ہو جائے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ خبردار تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. یہ آخر تک دین کا تعلق زندگی سے آخر تک ہے کہ حیات اور موت یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے عمل کے لیے کہ اپنے حیات میں عمل کرے یہاں تک کہ موت آ جائے. حیات دی ہے عمل کرنے کے لیے، اس لیے زندگی کو عمل والی بنانی ہے. دنیا کو دارالعمل قرار دیا ہے کہ یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل ہوں گے، حساب نہیں ہوگا. عمل ہوگا، حساب نہیں ہوگا. کس نے کیا، کس نے نہیں کیا، کتنا کیا، کوئی نہیں پوچھے گا. اور کل میں نے موت کے بعد پھر حساب ہے، عمل نہیں ہے. کیوں؟ عمل کا کوئی موقع نہیں ہے، البتہ حساب ہے، کیا کیا، کتنا کیا، کیسا کیا. یہ بات سمجھائی گئی ہے. الیوم عمل غداً حساب، آج عمل ہے اور کل کو حساب ہے. اس لیے اپنے عمل کو درست کرنا ہے، اپنی زندگی کو درست کرنا ہے. زندگی میں جو چیزیں ہم کو ملی ہیں وہ بطور نعمت کے بھی ملی ہیں اور بطور امانت کے بھی ملی ہیں. بدن کے اعضاء ہیں، آنکھ، کان وغیرہ، اس طرح مال اولاد ہے. یہ چیزیں بطور نعمت کے بھی دی گئی ہیں اور بطور امانت کے بھی دی گئی ہیں. انعام ہے کہ یہ لو اور شکر کرو اور حق ادا کرو. امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو حقوق ان چیزوں سے متعلق ہے وہ حقوق ادا کیے جائیں تو وہ ان نعمتوں کا شکر ہوگا. تو نعمتوں میں زیادتی ہوگی، نعمتوں میں برکت ہوگی. اگر اس کا شکر ادا نہیں ہوا تو پھر یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ نعمتیں ملی اور اس کا شکر نہیں کیا. اس لیے جب نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور آ رہی ہیں تو اس نعمتوں کی بھی قدر کرنی ہے اور نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے کہ نعمت کا حق ادا ہو جائے.
مسنون دعا میں یہ دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگ لی جائے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے کہ اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، میری مدد فرما تیرے شکر کرنے پر، میری مدد فرما اچھی سے اچھی عبادت کرنے پر۔ اور فرمائے یہ دعا مانگا کرو، جس صحابی سے فرمایا تھا اس کا یہ دعا نماز کے بعد مانگا کرو، فرمایا چھوڑنا نہیں اس کو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر، میری مدد فرما شکر کرنے پر۔ تو ذکر اس لیے ہے کہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے احکام آتے ہیں، روز روز ہماری طرف حکم آتے ہیں۔ ابھی ہم نے مغرب پڑھی، جب مغرب کا وقت آیا تو مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم آیا، اب عشاء کا وقت ہوگا، عشاء پڑھنے کا حکم آئے گا۔ دن میں بھی حکم ہماری طرف آتے ہیں، رات میں بھی آتے ہیں۔ ان حکموں کے پورا کرنے کے لیے اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، جو اللہ کو بھول جائے گا وہ کیسے پورا کرے گا؟ اس لیے دعا مانگی کہ میری مدد کر تیرا ذکر کرنے پر، کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، تیری یاد اپنے دل میں بسانے والا بنوں، تیری رحمت کا امیدوار بنوں، تیرے عذاب سے ڈرنے والا بنوں، تیرے حکموں کو پورا کرنے والا بنوں۔ یہ ذکر کا مفہوم ہے، یہ ذکر کا مفہوم ہے۔ ذاکر وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ کل مطیع ذاکر، علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر، جو بھی آدمی اللہ کے اطاعت و تابعداری میں ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ ہاں، اس کی ابتدا تسبیح تلاوت سے ہوتی ہے، یہ تو ابتدا ہے، تسبیح سے، تلاوت سے۔ اصل ذکر اللہ کے اطاعت، کہ ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد دل میں بس گئی، اللہ کا خوف دل میں بس گیا، اس کی رحمت کے امیدوار ہو گئے، اب اس کے حکموں والی زندگی۔ تو یہ دعا سکھائی ہے، رب اعنی علی ذکرک، کہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، تاکہ تیرے احکام پورے ہو جائیں، کیونکہ ذکر نہیں ہوگا غفلت ہوگی، حکم پورے نہیں ہوں گے۔ غفلت سے و جہالت سے دین برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر ہے، علم جہالت کے مقابلے میں اور ذکر غفلت کے مقابلے میں، کہ زندگی میں جہالت بھی نہ آوے، زندگی میں غفلت بھی نہ آوے، تاکہ جو ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ پوری ہو جائے۔ تو میں نے کہا ہماری طرف یہ دو چیزیں آتی ہیں، ایک اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، ایک اللہ کے حکم آتے ہیں۔ حکم آئے تو اسے پورا کریں، بھولے نہیں، چھوڑے نہیں۔ اس لیے ذکر کی دعا مانگی کہ میں ذاکر بنوں، غافل نہ بنوں۔ اعنی علی ذکرک و شکرک، اور میں تیرا شکر کرنے والا بنوں، کیونکہ میرے پاس نعمتیں آ رہی ہے، ہر سانس نعمت ہے، سانس اندر جاتا ہے، اندر باہر آوے، یہاں نعمت ہے، حیات کی نشانی ہے، تو بہت نعمتیں ہیں۔ اس لیے دعا مانگی کہ میں مدد کر میری، تاکہ میں تیرے شکر کروں، کہ میری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہے، میری طرف حکم بھی آ رہے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، اس میں کام کی باتیں کرنے کے لیے دعا مانگی ہے، وہ اشارہ ہے کہ یہ باتیں کرو، اور ان میں مدد کے لیے یہ دعا مانگو۔ اس نے یہ دعا سکھائی ہے، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور میری مدد کر تاکہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں۔ ہاں، یہ مقصود ہے، کیونکہ عبادت تو مقصود ہے، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔
इबादत मकसूद हयात है। इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया जन्नातों को, इंसानों को। तो उसके लिए दुआ मांगी है कि मैं तेरी इबादत अच्छी से अच्छी करूं, इसमें तो मेरी मदद फरमा। ये दुआ है ताकि ज़िंदगी जिस मकसद के लिए है वो मकसद हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। The talks of deen and the effort of deen, this is not something temporary. This is not something for a limited period of time. But the relationship, objective commands of deen are for one's entire life. As one practices upon deen, likewise the life is passing till eventually one reaches the end point, which is one's maut and one's death. Deen is not temporary. Deen applies to our entire life right up till death. This is why with great emphasis Allah has commanded us, فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Do not die, do not let your death occur except that you have fulfilled the commands of Allah subhanahu wa ta'ala right up till the end. Obey Allah subhanahu wa ta'ala right up till one's death. In fact, life has been given for this reason. Allah gave us life in order to practice upon deen. That is why this world is Darul Amal. This life and this world is where we will practice. Here hisab and reckoning won't take place. You won't be asked, you won't be questioned in the world. Why? Because this is the platform of action. After death, there will be questioning. Why? Because there is no more opportunity to do action. The time for action was this life. That is why it is mentioned, Al-Yawma Amal wa Ghadan Hisab. Today is action and tomorrow will be hisab and will be reckoning. So this is why we have to correct our life now. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us in this world, there are two aspects of it. One is Allah ta'ala has given it to us as a ni'mat, as a blessing, as a bounty. And secondly, Allah subhanahu wa ta'ala has given it to us as an amanat and a trust. The limbs of the body, the wealth which Allah has given us, our children, our offspring, etc. On the one hand, this is Allah's blessing and ni'mat. On the other hand, these things are an amanat and a trust. And we have to make the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. And in making Allah ta'ala shukr, from the point of view of it being an amanat and a trust, we have to fulfill the right which Allah subhanahu wa ta'ala has attached to that. By fulfilling the right, this in fact will constitute the true shukr and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, and it will become a means of Allah ta'ala increasing those bounties upon us, and Allah subhanahu wa ta'ala giving us the barakat and the blessings of those bounties. If there is no shukr, if there is no gratitude, then the door to increase from Allah subhanahu wa ta'ala will close. So we have to appreciate Allah subhanahu wa ta'ala's favors, and we have to fulfill the right of those favors. Constantly prepare ourselves for this in our minds, in our hearts. This is why we are taught this dua by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. In fact, after every salah, we should be reciting this dua. What is the meaning of this dua? That, oh Allah, help me. We are asking Allah, we are begging Allah to help us. Help me to remember you. Help me to make your shukr. And help me to worship you in the best and most beautiful form. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam strongly advised the Sahabi to make this dua to such an extent that Nabi sallallahu alayhi wasallam said, don't ever leave this dua. After every salah, that, oh Allah, help me for what? To make your zikr.
Why do we have to make Allah Ta'ala's zikr? What's the objective? We find that every moment in our life there is an order of Allah subhanahu wa ta'ala that is directed to us. For example, the time of Maghrib entered just now. Allah's command was there that perform your Maghrib Salah. Just now Isha time will enter. Then the command of Allah subhanahu wa ta'ala will be directed to us, perform your Isha Salah. With day there is commands of Allah. With the night there is commands of Allah. Now how are we going to fulfill these commands of Allah? By becoming conscious of Allah. By having Allah's dhyan, consciousness. This is the object of Allah Ta'ala's zikr. The mafhum and meaning of zikr means to fulfill Allah's command. This is why ulama say, kullu muti'in dhakir. The one who obeys Allah in reality is the one who remembers Allah subhanahu wa ta'ala, who discharges Allah Ta'ala's command. The starting of zikr is our tilawat, our tasbihat, etc. But what is the objective? Where is zikr supposed to take us? Take us to a life of Allah subhanahu wa ta'ala's obedience. Zikr, so that we fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So we move away from a life of ghaflat, negligence. We move away from jahalat, from ignorance. Why? Because ghaflat and jahalat, negligence and ignorance, this is something that will destroy our lives. So the opposite of knowledge is ignorance. The opposite of zikr is ghaflat and negligence. We have to constantly be opposing that, so that our life becomes a life of responsibility, wherein we fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala by acknowledging Allah Ta'ala's ni'mat, Allah Ta'ala's bounties upon us. This is a responsibility. So we make this dua, Allahumma inni ala dhikrik. Oh Allah, assist me. Oh Allah, help me to remember you. And with this, wa shukri. Oh Allah, help me to make your shukr, to be grateful to you. How many bounties of Allah Ta'ala. Every breath that we are taking is Allah's ni'mat. This life is a sign and indication of the ni'mats and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, which are raining down upon us. So beg and exhort Allah subhanahu wa ta'ala to help us to make His shukr, to remember Allah subhanahu wa ta'ala. These du'as that are taught to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are very beneficial. We are taught the way of life in these du'as, asking Allah to help us to remember Him, help us to make His shukr, and with that, husni ibadatik. Oh Allah, help me to worship you in the best, most superlative and most beautiful form. Why? Because the object of our life is ibadat, the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala has created us for His worship. So this is why we have to exhort and beg Allah subhanahu wa ta'ala to assist us in discharging this. तो दावत और तबलीग की जो मेहनत है वो इन कामों की इस्तेदाद पैदा करने के लिए है कि ये मेहनत हुई तो जिक्र करने वाले भी बनेंगे, शुक्र करने वाले भी बनेंगे, इबादत करने वाले भी बनेंगे। हाँ, कि दीन की मेहनत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ें लेकर आए हैं, दीन और दीन की मेहनत तो ऐसी ज़रूरी है जैसे बारिश का पानी ज़रूरी है। कि बारिश के पानी के बगैर हयात नहीं है। ज़मीन की मखलूक बारिश के पानी के बगैर हलाक हो जाती है। हाँ, ऐसे ही ज़मीन पर बसने वाले इंसान, उनके लिए दीन और दीन की मेहनत इतनी ही ज़रूरी है जितना कि पानी ज़रूरी है। हदीस शरीफ में है कि मसलु मा बअसनी अल्लाहु मिनल इल्म वल हुदा कमसल गैस इला आखिरी। जो इल्म और हिदायत देकर परवरदिगार ने मुझे भेजा है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि बारिश का पानी जो आसमान से बरसता है। कि आसमान से जो पानी बरसता है वो सबकी हयात का सबब है। अगर ये पानी रुक जाता है और नहीं बरसता तो ज़मीन की मखलूक, ज़मीन पर रहने वाली मखलूक, उनकी हयात नहीं है, वो हलाक हो जाती है। चाहे वो नबातात हो, हैवानात हो, इंसान हो, कि उनके लिए पानी का वजूद ज़रूरी है। वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, ये फरमाया कि हमने पानी से हर चीज़ को हयात दी है।
پانی سے حیثیت کو زندگی دی ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، اتنا ضروری. تو اس طرح زندگی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ورنہ حیات نہیں ہے. ایسے حیات کو کامیاب ہونے کے لیے دین ضروری ہے. دین بھی پانی کی طرح سے، یہ مثال دے کر یہ بات سمجھائیے کہ پانی کے بغیر چاہے زعفران کی کھیتی ہو چاہے جو کی کھیتی ہو، پانی کے بغیر نہیں ہونے کی، نہ زعفران نہ جو. زعفران اعلیٰ درجے کی چیز ہے، جو ادنا درجے کی چیز ہے، دونوں کو پانی کی حاجت ہے. ایسے ہی زندگی کے ہر معیار کے لیے دین کی ضرورت ہے. اگر دین زندگی میں آیا تو پھر ساری زندگی یہ کامیاب ہو جائے گی، اور نہیں ہے تو پھر زندگی برباد ہے، بے مقصد ہے. This effort of Dawud and Tabligh is in order to create within us the ability to bring our lives upon deen, to make us amongst those that remember Allah subhanahu wa ta'ala, that are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, that worship Allah subhanahu wa ta'ala. In order for this to happen, deen and the effort of deen is absolutely imperative. Without deen and the effort of deen, a life of deen, Allah Ta'ala's command, success, this is impossible, as necessary as water is for the land. Water, rainwater is a source of life. Without it, there will be devastation and destruction. In exactly the same way, understand, my respected brothers, deen and the effort of deen is as necessary as water for us to bring our lives upon deen. This is why in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam it is mentioned, مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى كَمَثَلِ غَيْثٍ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the similitude of that which Allah subhanahu wa ta'ala has sent me with knowledge and with guidance is like rainwater. Rainwater is the source of life. Without rainwater there will be death and destruction, whether it is vegetation, whether it is animals, whether it is human beings. Allah says, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. We have made every living thing out of water. Like water is necessary for life, in exactly the same way for us to achieve success in our lives, deen and the effort of deen is necessary. Water, as a result of that, rainwater, saffron, za'afran comes into existence, will grow. Likewise, wheat will grow. In other words, za'afran is a very high form, wheat is a very low form of vegetation. In other words, high or low, every form of vegetation requires water for it to prosper. In the same way, for our lives to come on deen, like water is needed, in the same way deen and the effort of deen is a fundamental requirement. دین جو ہے میرے دوستو وہ ایمان اور عمل کا مجموعہ ہے. دین میں ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، خوف ہے اللہ سے، آخرت سے، یقین اور خوف اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. اور اطاعت میں کیا ہے کہ اپنی جان مال کو امانت سمجھ کر اس کو استعمال کریں، کہ مجھ کو جو جان ملی ہے وہ، مجھے جو مال ملا ہے وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت مجھے حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہے. کیونکہ امانتیں اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالو اور اس سے حق ادا کرو. تو اللہ نے جانوں کو اور مالوں کو بڑی نعمتیں قرار دیا ہے، اور جس طرح وہ بڑی نعمتیں ہیں ایسے جان اور مال حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے. کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس جان مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، ایمان اور یقین پیدا کر کے. ایمان کی محنت سے ایمان پیدا ہوگا، ایمان کی محنت سے یقین پیدا ہوگا، ایمان کی محنت سے خدا کا خوف پیدا ہوگا. خدا کا خوف ہونا بھی ضروری ہے. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ کافر ہے. ایسے اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا ہے
کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہو جاوے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا ہے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ نافرمانی نہ ہو، تابعداری ہو، اطاعت ہو، ہاں، اور رحمت کی امید، رحمت سے امیدوار رہو، اور امیدیں پوری ہوگی اللہ کی اطاعت سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمتوں کا آنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ زندگی کا اصلی کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اسباب دیے ہیں۔ دنیا کے اسباب جس طرح ضرورت کے لیے دیے ہیں، ایسے وہ کام کرنے کے لیے بھی دیے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اسباب سے ضرورت پوری کی جائے اور دنیا کے اسباب سے راحت لی جائے اور عیش کی جائے، کہ اس کے لیے نہیں دیے، بلکہ ان اسباب کو حکموں کے تحت میں استعمال کرنے کے لیے دیے۔ اس لیے پہلا حکم دین سیکھنے کا ہے کہ دین سیکھو، ایمان ایسا سیکھو کہ جو اللہ کے فرائض کو ادا کراوے، ایمان ایسا سیکھو جو اللہ کے حرام سے بچائے، ایمان ایسا سیکھو جو اللہ کے دین کے تقاضے پورے کراوے۔ ایسا ایمان بنانا، ایمان کی محنت کے ذریعے سے، ایمان کی دعوت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، ہاں، دعاؤں کے ذریعے سے، ایسا ایمان بنانا کہ جو اللہ کے فرائض کو ادا کراوے اور اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کراوے۔ یہ معیار ایمان کا، ہاں، کیونکہ جو عمل ہوگا وہ اندر کی طاقت سے ہوگا، باہر کی طاقت سے نہیں ہوگا۔ جیسے ہر مشین وہ اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے، باہر کا اوپر کا جو نقشہ ہے وہ تو اس طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اگر وہ اندر سے فیل ہے تو پھر باہر کا نقشہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ ہر مشین کی یہ حالت ہے کہ وہ اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے۔ ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اندر کی طاقت سے چلے گا، اندر کی طاقت سے چلے گا، ایمان کی طاقت، جی ہاں، اللہ کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، یہ اندر کی طاقت ہے ایمان۔ جتنا یہ اتنا ایمان بڑھے گا کہ اتنے دین کے تقاضے آسانی سے پورے ہو جائیں گے، اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی کے فرائض ادا کرے گا، اللہ نے مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں اور ایمان کی طاقت ہے تو اپنے اسباب سے اللہ کا حق بھی ادا کرے گا، مخلوق کا حق بھی ادا کرے گا، اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے گا۔ اندر کی طاقت سے کام ہوتا ہے، باہر کی طاقت سے کام نہیں ہوتا۔ اس لیے محنت دی ہے ایمان یقین کو پیدا کرنے کی کہ اسے اندر کی طاقت پیدا ہوگی، اندر خوف آئے گا، اندر حکموں کا شوق آئے گا، جنت جہنم، یہ اسی لیے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں فضائل کے ذریعے سے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی ہے۔ کہ جہنم کا راستہ وہ خواہشات کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ وہ حکموں کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو خواہشات میں سے نکال کر حکموں پر چلانا یہ کام ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنے۔ ہاں، محنت کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں والی بن جائے، کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال کا حکم پورا ہو رہا ہو۔ یہ طاقت پیدا کرانی ہے۔ اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جب یہ محنت ہوگی تو اس محنت سے اندر کی طاقت پیدا ہوگی کہ میرے ذمے کیا کیا حقوق ہیں۔ ہاں، طاقت بھی پیدا کرنی ہے اور دین بھی سیکھنا ہے، کیونکہ دین بتاوے گا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے آخرت والا علم دیا ہے، وہ علم دین ہے۔ علم دین آخرت بنانے کے لیے ہے تاکہ جو جو حقوق ہمارے اوپر دنیا میں واجب ہوتے ہیں قائم ہو، وہ حقوق ادا ہو جائیں۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ جو دین نہیں سیکھے گا اسے حقوق کی خبر نہیں ہوگی کہ مجھ پر کیا حق ہے۔ اس کو تو اپنی ضرورت راحت کی خبر ہوگی کہ یہ ضرورت ہے اور یہ راحت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ راحت ہے۔
آج دنیا میں یہی ہے کہ اپنی راحت ضرورت، اپنی راحت ضرورت، اسی کا چکر ہے، اسی کا چکر ہے، راحت ضرورت۔ راحت ضرورت کا تعلق تو ہر حیوان سے ہے، ہر حیوان اپنی ضرورت راحت چاہتا ہے، ہر حیوان۔ ہاں، اس کی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورت پوری ہو جائے گی پھر وہ راحت لے گا، ہر حیوان، انسان ہو یا غیر انسان۔ تو یہ اصل نہیں ہے کہ ضرورت پوری ہو جاوے، راحت پوری ہو جاوے، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو گزارے کا سامان ہے، کامیابی کا سامان نہیں ہے۔ کامیابی کا سامان یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ پوری ہو جائے، وہ کامیابی کا سامان ہے، یہ ضرورت کا سامان ہے۔ اس لیے اس میں فرق کرنا ہے، دین نہ ہونے کی وجہ سے اس میں فرق نہیں کرتے، اپنی راحت ضرورت، اپنی راحت ضرورت، اس کا غلبہ ہے، اسی میں دین کی طرح سے بے توجہی ہوتی ہے۔ اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ جس طرح اپنی راحت ضرورت کو دیکھتے ہو، اس طرح اپنی زندگی کے مقصد کو بھی دیکھو کہ اللہ نے یہ زندگی کیوں دی ہے۔ کیا حیوان کی طرح راحت ضرورت پوری کرنے کے لیے دی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہم کو اللہ کے کام کے لیے بنایا ہے، سب چیزوں کو ہمارے کام کے لیے بنایا، اور ہم کو اللہ نے اپنے کام کے لیے بنایا کہ تم میرے کام کے لیے ہو۔ جناتوں کو، انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ سب چیزوں کو تو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو اللہ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا، یہ شرف۔ یہی نبیوں کی دعوت ہے کہ تم تو اللہ کے کام کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس لیے اللہ کے کام کے بنو۔ اور اللہ کے کام میں بننے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایمان، علم۔ ایمان، علم، ایمان، اللہ سے تعلق پیدا کرو، یقین پیدا کرو، یہ تقاضا ہے۔ خوف پیدا کرو اللہ کا، کہ جو خوف، اگر اللہ کا خوف پیدا ہوا تو آدمی اللہ کی طرف چلے گا۔ اللہ کے خوف میں اور دوسری چیزوں کے خوف میں یہ فرق ہے۔ دوسری چیزوں کا خوف ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس چیز سے دور کرتا ہے، آگ کے خوف سے آدمی آگ سے دور ہو جائے گا، لیکن اللہ کے خوف والا اللہ کی طرف چلے گا۔ ہاں، اللہ سے ڈرنے والا کہاں جائے گا؟ کہ اللہ کی طرف جائے گا۔ من خاف ادلج ومن ادلج وبلغ المنزل، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا، وہ جلدی چلا، وہ منزل کو پہنچ گیا۔ اس لیے خوف پیدا کرنا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا خوف، کہ اللہ کا خوف اللہ کی طرف لے جائے گا، اللہ کی رحمت کی امید اللہ کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے ہم کو بشارتیں بھی سنائی ہے، ہم کو وعیدیں بھی سنائی ہے کہ بشارتیں سنو کہ اللہ کیا کیا دینے والے ہیں، اور وعیدیں سنو کہ اللہ کی کیا کیا سزائیں ہیں، تاکہ ایک توازن قائم رہے، اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بھی رہیں اور حق ادا کرنے والے بنیں۔ یہ مقصد ہے دین کا۔ Deen is a collection of Iman and actions. Iman, yaqeen upon Allah subhanahu wa ta'ala, the conviction of Allah subhanahu wa ta'ala, relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, and likewise to develop the khawf and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, so that one is able to obey Allah subhanahu wa ta'ala. This is the objective. The life and wealth which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, we have to consider this as an amanat, a trust, and utilize it not according to our desires, but utilize it fulfilling the hukuk and the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, the rights that pertain to our life, to our wealth. What are the rights of Allah subhanahu wa ta'ala? What are the rights of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala? What are the dictates and the demands of these great ni'mats and bounties which Allah subhanahu wa ta'ala has given us? First and foremost is the right of Allah subhanahu wa ta'ala, that we make such an effort, utilize our wealth and our life in such a way that we develop our iman, develop yaqeen and conviction upon Allah subhanahu wa ta'ala, develop the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Without fear, if one does not fear Allah subhanahu wa ta'ala, that is in fact kufr.
So we have to develop Allah's fear. And with this, we do not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. To lose hope in the mercy of Allah ta'ala, this is also kufr. So we have hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, that we draw the rahmat, the mercy of Allah ta'ala. And what is the way to do that? In order for Allah ta'ala's mercy to be directed to us, it is a condition that we become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Obey Allah and His Messenger sallallahu alayhi wasallam, so that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is directed towards you. For this reason, my respected brothers, we have been given the asbab and the means of this world. Asbab and means of this world has not been given primarily for enjoyment. It has been given so that in the utilization of this, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are fulfilled. What Allah ta'ala has made halal to carry that out. What Allah ta'ala has prohibited us to stay away from that. So that the right of this can be fulfilled. For this reason, we have to make effort of iman. For this reason, qurbani and sacrifice has to be given. So that that level of iman is developed, which will bring halal into our lives, will cause us to abstain from haram. And the third and important thing, that level of iman which will cause us to fulfill the taqazas of deen. What are the prerequisites, dictates, requirements of the effort of deen? How this will be developed, my respected brothers, is by inner spiritual strength, not external strength. If you look at a machine carries out its task because of the power that is contained within that machine. The abilities of that machine are displayed by its external power. But to carry out its task, it requires internal power. So like that, develop our insides. Allah Ta'ala's yaqeen, the khawf of Allah subhanahu wa ta'ala, the fikr and concern of akhirat, the desire for jannat. These are inner spiritual aspects which if we will develop, then we will be able to carry out our lives according to this amanat and trust and this responsibility that has been placed upon us. The correct utilization of our wealth, the correct utilization of the means which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Allah has given us all this. Allah ta'ala has a right upon us. Likewise, the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. By developing this inner spiritual strength, we will fulfill Allah's right. We will fulfill the right of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. But for this it is important, iman, Allah's ta'alluq, the khawf and fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Fear of Allah subhanahu wa ta'ala, this is different from fear of entities besides Allah. In this world, what you fear besides Allah, you'll run away from. When Allah's fear comes, it will take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. It will take you on the road towards Jannat. The road towards Jannat is a life of Allah's command, a life of desires. This, my respected brothers, is the road towards Jahannam. So in every condition, to obey Allah subhanahu wa ta'ala. What is the command of Allah subhanahu wa ta'ala that is directed towards me? In every condition. In order to learn that command, we require the knowledge of deen. Ilm-e-deen is imperative for us to make the effort of akhirat and for us to learn our akhirat. For us to earn akhirat. And if you do not learn deen, then it becomes impossible to carry out the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. This life, unfortunately today, if we look, we have become those who are looking just as what is necessity and what is ease. Being motivated by fulfilling necessities and pursuing ease and comfort. This in fact is the way an animal lives his life. A human being does not live his life in that way. A human being lives his life understanding this is Allah's trust. What is the command of Allah Ta'ala? What is my responsibility in this? This is what is essential. Otherwise, what happens when we live a life of means and necessities and pursuing comfort and ease,
then this is what brings about ghaflat, negligence of Allah subhanahu wa ta'ala's commands. So this, my respected brothers, this entire effort that is taking place, the maqsad and purpose of it is to bring Allah subhanahu wa ta'ala's consciousness, so that in every condition we obey Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah has created us for this. We have been created for deen. We have been created for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is our da'wat and our invitation. Iman and ilm. Develop Allah's ta'alluq. Acquire the knowledge of deen, so that we fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Develop the khawf and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, so that this will take us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Like we mentioned, fear of other entities distance you from Allah. Fear of Allah takes you closer to Allah. That is why it's mentioned in the riwayat, Man khafa adlaj, wa man adlaj balagha al-manzil. The one who fears Allah, he will hasten to fulfill Allah's commands. And the one who hastens and does quickly, balagha al-manzil, he will reach his destination, he will reach his goal. So for this, Allah Ta'ala has given us glad tidings. Allah Ta'ala has given us warnings. Glad tidings to encourage us towards Allah's obedience. Warnings for us to stay away from Allah's disobedience. This balance has to be sought and brought about in our lives. इसलिए मेरे भाइयों, ज़िंदगी को काम की बनाने के लिए दीन और दीन की मेहनत दोनों ज़रूरी है। दीन की मेहनत, ये दीन को सीखना, अपनी जिम्मेदारियों को जानना। दीन सीखने का मतलब ये है कि अपनी जिम्मेदारियों को जाने कि अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती दी है, तो तंदुरुस्ती की क्या जिम्मेदारी है? तंदुरुस्ती अल्लाह ने क्यों दी है? कि तंदुरुस्ती ऐश करने के लिए दी है कि नहीं? तंदुरुस्ती ऐश करने के लिए नहीं दी है, तंदुरुस्ती इबादत करने के लिए दी है। तंदुरुस्ती, बदन की सेहत, ये बड़ी नेमत है, मगर वो दी गई है हक अदा करने के लिए। इसी तरह माल, कि माल क्यों दिया गया? कि माल भी हक अदा करने के लिए दिया। इसलिए हमारे दीन में जानी इबादतें भी हैं, माली इबादतें भी हैं। जानी इबादतें कि वो इबादतें जिसमें माल खर्च नहीं होता, जैसे नमाज, अल्लाह का जिक्र, इसमें माल खर्च नहीं होता। जानी इबादतें हैं। रोज़ा है, ये जानी इबादतें हैं। सेहत अल्लाह ने दी है इनको अदा करने के लिए, क्योंकि इबादत के लिए पैदा किया है। जब इबादत के लिए पैदा किया है तो हिकमत का तकाजा अल्लाह का ये है कि ज़्यादा ज़माना ज़िंदगी का तंदुरुस्ती में गुजरे। सुना चाहिए होता है कि हर आदमी की ज़िंदगी का ज़्यादा ज़माना तंदुरुस्ती में गुजरता है। क्यों? अगर तंदुरुस्त न मिले तो कैसी इबादत करेगा वो? इसलिए ज़िंदगी का ज़्यादा ज़माना तंदुरुस्ती में गुजरता है, सेहत में गुजरता है, क्योंकि इबादत के लिए पैदा हुए हैं, ताकि वो अपनी सेहत से, अपनी तंदुरुस्ती से अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी पूरी करें, इबादत करें अल्लाह ताला की, और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करें। ऐसे ही माल और असबाब दिए हैं कि माल और असबाब भी इसलिए दिए गए हैं कि उससे हक अदा करें। कि माल क्यों दिया गया है? कि माल ऐश करने के लिए दिया गया है। कि माल इसके लिए नहीं दिया गया। क्यों? कि अगर माल से जिंदगी बिगड़ी तो बहुत बुरी बिगड़ेगी। हाँ, इसलिए माल के साथ माल का दीन दिया है। माल के साथ माल का दीन दिया, हर सबब के साथ उसका दीन दिया गया। आंखों के साथ आंखों का दीन, कानों के साथ कानों का दीन, हाँ, माल के साथ माल का दीन, ये हमको दिया गया है ताकि माल के ज़रिए से अल्लाह ताला की इबादत हो जावे और अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा हो जावें। इसलिए कुछ चीज़ें हम पर फ़र्ज की गई है, जानी इबादतें, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, ये ज़रूरी करार दिया। ऐसे माली इबादतें
کہ مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، حق ادا کرو. زکوٰۃ، حج، یہ مالی عبادتیں ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں. جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں. زکوٰۃ، یہ مال کی زکوٰۃ، یہ اللہ کا حق ہے، غریب کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. اللہ نے اپنا حق واجب کیا ہے، پھر وہ حق کا میرا حق ہے مگر غریب کو دے دو، ورنہ یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے. زکوٰۃ. ایسے تندرستی میں بھی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. زندگی اپنی محنت کے ذریعے سے ایسی بنانی ہے کہ ہم ہر حال کا حکم پورے کرنے والے بنیں. ہم کو دین کی محنت دین کے ساتھ اس لیے دی ہے کہ اگر دین کی محنت میں رہے تو ہر حال کا حکم پورا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. اگر اس کی محنت چھوٹ جائے گی تو استعداد نہیں پیدا ہوگی، بلکہ غفلت اور جہالت آئے گی. اسباب کی وجہ سے غفلت، کیونکہ اسباب کی یہی تاثیر ہے کہ دنیا کے جو اسباب ہے اس کی تاثیر ہے آدمی کو غافل بنانا. ہر سبب میں یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ وہ آدمی کو غافل بناتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حکم دیتے ہیں ہر سبب کے ساتھ، مال کے ساتھ مال کا دین، تندرستی کا دین، تاکہ غافل کوئی نہ بنے، غافل کوئی نہ بنے، بلکہ زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اپنے آپ کو حقدار بناوے. تو دین کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا حقدار بنے گا. تندرستی کے انعامات ملیں گے، مالداری کے انعامات ملیں گے. کیوں؟ کہ مال کے ذریعے سے حق ادا کیا ہے. کچھ حق تو اللہ نے واجب قرار دیے ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز، روزہ، تندرستی میں یہ فرض ہے. ایسے مال میں کہ مال میں کچھ حقوق اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے کہ پوری زکوٰۃ ادا کرو، پوری نماز پڑھو، پورا وضو کرو، اسبغوا الوضو، وضو پورا کرو، نماز پوری ادا کرو، زکوٰۃ پوری ادا کرو، پیسے کی، پائی کی. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، وہ اسی لیے دیے گئے ہیں. ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے میرے دوستوں پھر ہم کو ایک محنت بھی دی گئی کہ جب محنت ہوگی حکموں والی تو حکموں پر زندگی آئے گی، چیزوں والی محنت ہوگی تو چیزوں پر زندگی جائے گی. حکموں والی محنت ہوگی تو زندگی حکموں پر جائے گی. چنانچہ اس محنت کے اثر سے یہ اندر پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے کہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، اب تبلیغ میں نکلے، وقت لگا، فکر ہوئی کہ اتنے سالوں کی نماز نہیں پڑھی. اس سے پہلے اس کا دھیان نہیں تھا کہ اتنے سال کی نماز کھوئی ہے. اب نماز کی باتیں آئی، نماز کی فضیلت کی باتیں آئی، اس کی دعوت، اس کی محنت. اس نے ایک دروازہ اندر کھولا کہ میری تو اتنے نمازیں گئی ہے، کیا کروں؟ کہ بھائی نماز چھوٹی ہوئی ہے تو نماز ادا کرو، وہ تو اللہ کا حق ہے، ادا نہیں تو قضا کرو. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ انہوں نے 20 برس کی نمازیں قضا پڑھی ہے. کیوں کہ 20 برس نماز نہیں پڑھی. ہمارے ایک دوست ابھی تو وہ زندہ ہے، مجھے کہ 5 سال نماز نہیں پڑھی، تو کیا کروں نا، قضا پڑھو. تو اس نے قضا شروع کر رکھی ہے. یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے اندر محنت کرنے سے. ذرا زمین کو پانی ملنے سے زمین میں تازگی آتی ہے. ایسے دین کی محنت سے دلوں میں یہ تازگی آئے گی کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، مجھے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں سے واپس جا کر 18 برس کی زکوٰۃ دی. میں 18 برس سے مالدار ہوں، بلڈر ہوں، بلڈنگیں بنا بڑی اور زکوٰۃ اب تک ایک دی نہیں. اب فضائل زکوٰۃ اور فضائل صدقات اور یہ اور وہ اور دعوت کے ساتھ پانی پڑا اندر. زمین پہ پانی پڑتا ہے تو زمین تازہ ہو جاتی ہے.
تو پانی پڑتا ہے دلوں میں، تو زندگی کی کمیاں کوتاہیاں نکل جاتی ہے اور زندگی راستے پر آتی ہے۔ یہی بشارت اللہ نے دی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو، جو ہمارے دین کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے۔ ایک لنہدینہم سبلنا، کہ ضرور ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے۔ کہ اللہ کے راستے کیا ہیں؟ کہ جنت کے راستے، جنت کے راستوں کی رہبری کریں گے۔ سبل یعنی ان اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو لگائے گا جو اعمال ان کو جنت میں لے جائیں، محنت کے نتیجے میں۔ لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری دیں گے۔ کہ اللہ کے راستوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے راستوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کو ان عملوں پر لگاوے گا جو عمل ان کو جنت میں لے جائے۔ ہاں، اب تک جو عمل کیے تھے وہ تو دوسرے تھے، اب چھوٹی ہوئی نمازیں، فوت شدہ زکاتیں، فوت شدہ روزے یہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ دوسروں کا حقوق ہے دوسروں کے، تو وہ بھی ادا کریں کہ فلانے کا میرے اوپر حق ہے، اس کو بلاؤ تاکہ میں اس کو حق دے دوں۔ ہاں، ایک پانی پڑتا ہے، جب زمین میں پانی پڑے تو ہر چیز اگ جاتی ہے، اس لیے اس محنت کی یہ تاثیر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی اس کام کو تو ضرور کرو، حدیثوں میں کہ دین کی محنت ضرور کرو، دین کی محنت ضرور کرو، کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دین کی محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ہاں، تو جنت کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے پھر اللہ اندر بلا لے گا۔ ہاں، دوسرا فائدہ فرمایا یہ محنت کرو گے تو اللہ تمہارا غم اور پریشانیوں کو اٹھا لیں گے۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ دین کی محنت کرو گے تو اللہ تمہارے غم کو، تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لیں گے۔ غم اور پریشانیوں کا علاج بھی اسی میں ہے، جنت کا راستہ بھی اسی سے ملتا ہے کہ دین کی محنت کریں گے تو دین ملے گا، دین کے بغیر کیسے جنت میں جائے گا؟ ہاں، اس لیے یہ ایک محنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، ایک کام دیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے، ایمان یقین کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ۔ ہاں، بوجھ کے ساتھ نہیں، پہلے بوجھ پڑے گا، جب سمجھ میں آئے گا تو پھر بوجھ ختم ہو جائے گا، پھر شوق پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا کرنے کا۔ تو جب شوق پیدا ہو جاوے، خوف پیدا ہو جاوے تو اپنے آپ کو طریقوں کا پابند کریں۔ جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، طریقے کا دین معتبر ہے۔ جذبے کا دین معتبر نہیں، طریقے کا دین معتبر ہے۔ ہاں، جذبہ ہوتا ہے اندر، جذبہ کافی نہیں ہے، طریقہ ضروری ہے، اس لیے نبی بھیجا گیا ہے تاکہ زندگی نبی کی سنت پر آوے، نبی کے طریقوں پر آوے، فقط جذبات پر نہیں۔ ہاں، فقط جذبے پر نہیں چلنا، جذبہ تو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ جذبے سے عمل بڑھتا ہے، لیکن وہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری تبلیغ کی دعوت میں علم و ذکر ہے، ہاں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ محنت علم کو زندہ کرنے کے لیے ہے، ذکر کو زندہ کرنے کے لیے ہے، حقوق کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں، اس کا علم حاصل کرو۔ اللہ کا حق تو یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ مخلوق کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ انصاف سے رہو، اللہ کی مخلوق میں انصاف کے ساتھ رہو، یہ حکم ہے کہ بندوں کے ساتھ کیسے رہو گے، مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے، کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو۔ ہاں، ہمارا چوتھا نمبر جو ہے وہ اس کی رہبری کے لیے ہے، جس کو اکرام مسلم کا عنوان ملا ہے۔ اکرام مسلم کا کیا مفہوم ہے؟
اکرام مسلم کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں انصاف سے زندگی گزارو. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں. ایک پلے میں وہ ہے، ایک پلے میں ہوں، برابر. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے پسند کرو. حدیثوں میں کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو مسلم بنے گا، تو مومن بنے گا. کہ اکرام کہ انصاف سے زندگی گزارو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اور اکرام سے آگے، اکرام سے آگے احسان ہے. انصاف سے آگے احسان ہے. انصاف، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند کرو. اس سے حق کی ادائیگی ہوگی. اور اس سے آگے کہ احسان سیکھو. اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانا سیکھو. تولنے والے سے فرمایا کہ زن و ارجح، کہ تول کے دے. یہ حکم ہے، فرض ہے، تولنا فرض ہے. کیوں؟ پیسے لیے ہیں مال کے، تو تول کے دے، یہ فرض. وہ ارجے، اور جھکتا دے، یہ احسان. بندوں کے ساتھ انصاف، احسان. اللہ کے ساتھ ایمان، اخلاص. یہ طریقے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ایمان، اخلاص سے رہو. اور بندوں کے ساتھ انصاف، احسان سے رہو. ہاں، کہ بندوں کے ساتھ کے تعلق کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ احسان انصاف کا ہے، وہ واجب ہے. دوسرا درجہ احسان کا ہے. تیسرا درجہ ایثار کا ہے. جیسے انصار صحابہ نے ایثار سے کام لیا کہ یہ احسان کا سب سے اونچا درجہ ہے. ایثار سے کام لیا. ایثار کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ضرورت کو بھی نہیں دیکھا اور دوسروں کی ضرورت پوری کر دی. اس کو ایثار کہتے ہیں. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. انصار مدینہ، یہ انصار مدینہ کی نصرت ایثار کے ساتھ ہے. ہاں، اور مہاجرین کی ہجرت فقر کے ساتھ ہے. مہاجرین کی ہجرت فقر کے ساتھ، یعنی اپنی ہجرت کی وجہ سے وہ فقیر ہو گئے. ان کے مال متاع ختم ہو گئے. ایسی ہجرت کی. جی ہاں. اور انصار نے اپنی نصرت میں ایثار تک اپنے آپ کو پہنچایا. اس لیے یہ 2 طبقے اللہ کو سب زیادہ پسند ہوئے، مہاجرین اور انصار. کیوں؟ کہ ان میں یہ چیزیں پوری تھی. اس لیے ہم اپنے کام کو سمجھیں، اپنے کام کو سمجھیں کہ یہ کام جو ہمیں ملا ہے مہاجرین کا اور انصار کا، ان دونوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی ترقی ہوئی ہے. ہاں، ہجرت، نصرت. اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی زندگی بھی حکم والی بنائی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکم والی زندگی بنے، اس کے لیے یہ طریقہ دیا ہجرت کا اور نصرت کا. ہاں، مہاجرین کا یہ طریقہ، انصار کا یہ طریقہ، اور اس میں یہ چیزیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اس کام کو کرتے بھی رہنا ہے، لیکن سمجھ کے کرنا ہے. ہاں، سمجھ کے کرنا ہے اس کو، تاکہ یہ رواج نہ بنے، ورنہ یہ رواج بن جائے گا. بے سمجھے جو عمل ہوگا دین میں وہ رواج بنے گا. جیسے عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں لوگ، عید رواج، حالانکہ وہ عبادت ہے لیکن رواج ہو گیا. جی ہاں، تو رواج نہیں بنانا. ہاں، جب اس راستے کا ایمان، اس راستے کا یقین، اس راستے کا علم ختم ہو جائے گا تو وہ رواج بن جائے گا. اسے دین کو رواج نہیں بنانا ہے، دین کو دین بنانا ہے. تو وہ ایمان سے، علم سے اور اپنے آپ کو پابند کرنے سے وہ بنتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محنت، اس کو اپنے لیے ہر آدمی ضروری سمجھے.
कि ये मेहनत मेरे लिए तो ज़रूरी है, ये मेहनत मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे खाना कपड़ा ज़रूरी है ऐसे ये भी ज़रूरी है, ताकि उससे उसके दीन को पानी मिलेगा। Deen and the effort of deen, both of these things, my respected brothers, are absolutely imperative and important. What does it mean? That we have to learn deen, learn what our responsibility is. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with great ni'mats and bounties, but these bounties, asbab and means, were given to us. Why? Why did Allah Ta'ala give us health? So that we may enjoy our lives? No. Allah subhanahu wa ta'ala gave us this health so that we utilize this in the ibadat and the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. What is these great ni'mats, bounties Allah Ta'ala has given us, for us to understand what is Allah Ta'ala's right in that and to fulfill that. What is the right of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala and to fulfill that. Likewise, wealth Allah subhanahu wa ta'ala has given us. They are rights of Allah subhanahu wa ta'ala that are directed to both what we call jani ibadat, that worship of Allah subhanahu wa ta'ala wherein we utilize ourselves. Wealth is not utilized. Example, salah, Allah ta'ala's zikr, fasting. This we use what we call bodily ibadat. The wealth is not utilized. Likewise, when it comes to wealth, they are commands of Allah subhanahu wa ta'ala. They are types of ibadat that are attached to the utilization of one's wealth. And there are masail pertaining to all this. But masail with regards to the utilization of our life. Masail pertaining to the utilization of our health. And we have to learn these. And we find that generally, because Allah subhanahu wa ta'ala has given us health to worship Allah subhanahu wa ta'ala, that is why it is the general principle that majority of the life of a person generally is in health. Allah ta'ala has given us health for extended periods compared to sickness. Because the health is there so that we utilize it for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, to discharge the responsibilities that are attached to it. In the same way, Allah Ta'ala has given us wealth. Allah Ta'ala has given us these means. Why? So that the haqq and the right of Allah subhanahu wa ta'ala can be fulfilled. Not so that it is wasted. Not primarily for enjoyment. In this wealth, what is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? Every sabab and means that Allah Ta'ala has given us, there is a deen attached to it. Your eyes, what is the deen of Allah Ta'ala? Utilization of your ears, what is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? This is what is called ibadat. And this is what is called the fulfillment of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala pertaining to every means. And in this, Allah ta'ala has made some things fard. Some things are compulsory, some things there are no getting away from. Likewise, zakat. Zakat is compulsory with regards to discharging the right of Allah subhanahu wa ta'ala pertaining to our wealth. So there are some types of ibadat which have to do with the life, some types of ibadat which has to do with the wealth, like zakat. And these are the rights of Allah. Zakat is not the right of the poor. Zakat is the right of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's right demands that we spend that zakat upon the poor. So discharge it completely, fulfill the command completely. Likewise, when it comes to one's health, Allah Ta'ala has a right over our health. Carry out Allah's command in that health. For this, the effort of deen is given to us. So that every condition comes onto, in every condition, in every hal, we obey Allah subhanahu wa ta'ala. For this, the effort of deen, so that we have to acquire the knowledge of deen, so that we stay away from ghaflat, negligence. We are protected from jahalat, from ignorance. This is why the means of this world has been given to us. Like a businessman, he utilizes his life and his wealth for worldly prosperity. Allah Ta'ala gave us the effort of deen for us to utilize the life and wealth in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala.
That is why in every sabab and means we are given deen to save us from ghaflat. Fulfill Allah subhanahu wa ta'ala's rights. This will save us from ghaflat, from negligence, from ignorance also. In our wealth, what is Allah's right? In our health, what is Allah's right? Some of those rights are what Allah Ta'ala has made compulsory upon us. So we have to fulfill all that right of Allah subhanahu wa ta'ala. Fulfill it completely. When it comes to wudu, usbughul wudu. Make your wudu completely. When it comes to zakat, discharge it right down to the last cent. Calculate your zakat. Fulfill the right of Allah subhanahu wa ta'ala. For this, my respected brothers, we have been given this effort. To bring our life on Allah subhanahu wa ta'ala's commands. We have not been given an effort we have not been given this life to make effort on things. We have been given this life to make effort on Allah subhanahu wa ta'ala's commands. Many people come into this effort of da'wat and tabligh, and then after spending a little time in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, realization dawns upon them. So many years have passed. I have missed my salah for so many years. So now that you realized it, it's Allah's right. It has to be fulfilled. Alhamdulillah, there are some people, 20 years qaza salah they fulfill after coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. What happens when the effort of deen takes place? Like water comes on the earth, water brings about enlivenment. It wakes up the dead land. Now this person went out in the path of Allah ta'ala. His iman was enlivened. His iman was woken up. He got that water which brought his deen alive. So there are some people, 18 years zakat, they came back from one tashkil in the path of Allah subhanahu wa ta'ala and fulfilled it. Whatever the deficiencies, whatever the shortcomings, they are there in our life. By making the correct effort of deen, like water, our deen will be woken up, our iman will be woken up. This is what the meaning of the verse of the Quran is, where Allah Ta'ala says, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Those who will strive in our way, Allah Ta'ala says, we will definitely open up doors of guidance. We will guide them to what? What subul, the roads to Jannah. We will guide them to the roads to Jannah. We will open up for them the actions of Jannah, the consciousness of Allah's right, the consciousness of the rights of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why it is the meaning of the hadith. For this to happen, the effort of deen is imperative. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, meaning of the hadith, he said, definitely exhorted us, do the effort of deen. If you will do the effort of deen, Allah Ta'ala will open up doors of Jannah for you. You will reach the doors of Jannah, then Allah will invite you to enter into Jannah. Another benefit of the effort of deen, which is found in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is that your worries, your grief, your concerns will be taken away. Allah Ta'ala will lift it up. Roads to Jannah will open. Worries will be removed. For this, we have been given the effort of deen. To do it with zawq, to do it with inclination, to do it with a drive within us. Don't do it regarding it as a burden. Maybe in the beginning, to some extent, we have to force ourselves. It will look like a burden. But the more we will make the effort of deen, then the inclination will come. But what is important, my respected brothers, a deen of jazba, a deen of zeal is not the objective. A deen of tariqah, a deen according to the principles of deen, that is the objective. For this, Anbiya alayhi salatu wassalam was sent to show us the sunnah, to show us the way. Jazba, zeal is necessary, but so that a'mal and actions can increase. But procedure, the ahkamat and laws of deen, what is the sunnah, this is absolutely necessary. And this is actually by which the means or the gradient by which the value of one's deen will be measured. For this, ilm and zikr is necessary. Knowledge of deen, Allah subhanahu wa ta'ala's remembrance, so that we can fulfill what is the right of Allah subhanahu wa ta'ala, what is the right of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah's right is what? Iman and ikhlas, to have iman and sincerity. What is the right of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala? To live with Allah's creation with justice, insaf. This is what is meant by ikram a Muslim. That with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, there is justice in our dealing with them. Kunu qawwamina bil qist. Allah ta'ala commands you
that adhere, uphold the principles of justice. What does it mean? What does ikram mean? Like for others what you like for yourself. Dislike for others what you dislike for yourself. According to the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if this scale is set up, one pan yourself, one pan others, liking for others what you like for yourself, dislike for others what you dislike for yourself, then this is what will make you a mu'min. This is what is the sign of iman. This is a sign of iman. So with ikram, what is a higher level of ikram? Hazrat mentions that ikram is supposed to take us onto a level of ihsan. What is ihsan? That we become a means of benefit to others. One is to live with justice with others, then to become a means of benefit to others. This is why in the hadith we are taught, zin wa arjah, measure, this is fard, this is obligatory. And then arjah, give more. Once you reach the measurement, give a little bit extra. What is the extra? This is ihsan. So with insaf, with justice, there has to be ihsan with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah's right, iman and ikhlas, this is imperative. And then with the creation of Allah ta'ala, insaf, justice, and with that ihsan. And what is the highest level of ihsan? Is ithar. Ithar is when you don't have, when you are in need, to still fulfill the rights of others. And this is what we find where Allah ta'ala praises the ansar of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Why? Because the muhajirin, they made hijrat, and as a result of their hijrat, they became poor, they became faqir, they lost everything. That level of hijrat they made. And then the ansar made their nusrat with ithar. They gave up their rights to fulfill the rights of their brothers. Allah subhanahu wa ta'ala loves both these groups. And this is why they are both praised in the Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praised them. So my respected brothers, understand our effort. Our effort is based on these principles of hijrat and nusrat. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam gave us this work. Understand this work. Understand this responsibility. By doing the work with understanding, with knowledge, then the work will be carried out correctly. Otherwise it will become a riwaj and a custom. Riwaj and custom is not the objective. Like today, to a large extent, Eid namaz is like a riwaj, a custom. It's not being carried out as if it is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. So if there is iman, if there is the knowledge of deen, if there is yaqeen and conviction on Allah subhanahu wa ta'ala, if the correct effort is made, then we will be safe from things becoming a riwaj and customary. For this to happen, we have to understand this is my need. Like food and drink, like livelihood, I have understood is my need in exactly the same way. The effort of deen is my need, so that my relationship with Allah is made, iman and ikhlas. My relationship with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala is established, justice, and then to take it to an even higher level, to make ihsan and then ithar upon the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. सब हजरात नियत करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म वाली और दीन वाली ज़िंदगी गुजारेंगे. All of us make intention we will bring our lives upon Allah's command and responsibility. क्योंकि ये मुज़ाकरे और ये तज़किरे इसी वजह से है. These reminders are being given to us for this reason. इन मुज़ाकरों के ज़रिए से, तज़किरों के ज़रिए से हमें अपने काम की अहमियत समझ में आवे और हम ये समझ करके इसको इस काम का अपने आप को पाबंद करें. जान माल अल्लाह ने इसीलिए दिया है. These reminders are being given to us, my respected brothers, so that we understand the importance of this effort. And then by understanding the importance, then we understand our responsibility. Allah has given us life and wealth for this purpose. सही नीयत हो, सही मेहनत हो, तो इंशाअल्लाह सही नतीजा आएगा. Correct intention, there will be the correct effort. If the correct effort is taking place, then inshallah the correct result will be acquired. इसलिए इखलास के साथ अपने आप को अपने दीन के कामों का पाबंद बनाना है. This is why with ikhlas, with sincerity, we have to make ourselves paban, subservient to the effort of deen. और दूसरों में चल करके उसकी मेहनत करनी है. And make effort upon others also.
مسلمان کے ذمے یہی دو باتیں ہیں، اپنے دین پر قائم رہو، اپنے دین کے مددگار بنو۔ Every Muslim has these two responsibilities: for himself to be upon deen and to become a helper for others to come onto deen. یہ محنت میں دونوں باتیں ہیں، یہ محنت ہوگی تو ہم اپنے دین پر قائم بھی رہیں گے انشاءاللہ اور اپنے دین کے مددگار بھی بنیں گے۔ In this effort there are both these things, and if we will do it correctly, we will come onto deen and we will become the helpers of deen for others to come onto deen. اس لیے اس کو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور دوسروں سے بھی کرانا ہے۔ This is why we ourselves have to do it, and we have to persevere upon it so that others also start doing it. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے۔ Umar radiallahu ta'ala used to say, as you will spend your life, your death will be accordingly. And according to your death, Allah ta'ala will resurrect and raise you up. تو کریں گے انشاءاللہ؟ All of us will do this inshallah. بس ہماری آخری مجلس ہے، اب دعا کر کے اس کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ یہ نیت لے کر جائیں گے کہ اس کام کو کریں گے اور دوسروں سے بھی کرائیں گے۔ This is the last gathering. As I said, dua will take place now, and everyone make this intention that inshallah we will do this work and we will prepare others for it also. Say inshallah. اپنی محنت میں دعا اور ذکر کو بہت زیادہ ہے، اس کو وقت دیں، بہت زیادہ، دعا بھی بہت ہو، ذکر بھی بہت ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کا خوب اہتمام کریں اور دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ In our effort, these are two very, very important aspects: dua and dhikr. Spend as much time as possible in this. اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. We are commanded, remember Allah excessively. And with this, increase the time we spend in dua. Dua is a weapon which has been given to us. تو کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، دعا بھی مانگنی ہے، اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ کی قدرت سے ہوگا، ہماری طاقت سے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ Dua also is absolutely imperative and important. Do not rely upon ourselves. Put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala. It's going to happen through the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. We are unable to do anything. So place our trust in Allah and beg from Allah subhanahu wa ta'ala. دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، یہ محنت دعاؤں سے چلتی ہے۔ Very, very important importance of dua. Persevere upon dua. This effort will progress through dua. دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی مدد اترتی ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ Allah Ta'ala's help will come through dua. Allah's mercy will be directed to us through dua. نبی دعوت بھی دیتے تھے، دعا بھی مانگتے تھے۔ Nabi would give dawat and he would make dua. دعوت بھی دیتے تھے اور دعا بھی مانگتے تھے۔ Nabi would give dawat also and he would make dua also. حضرت عمر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ان کے ذریعے سے اسلام کو ترقی دے، یا ابو جہل سے یا حضرت عمر سے۔ تو ان کو دعوت بھی دی اور دعا بھی مانگی، تو حضرت عمر کے حصے میں دعا آ گئی۔ Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam made dua for Umar radiyallahu ta'ala anhu. Umar radiyallahu ta'ala anhu or Abu Jahl, that one of the two, Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave them dawat also and made dua that Allah ta'ala must strengthen Islam through them. In the right or in the favor of Umar radiyallahu ta'ala anhu, this dua got accepted. اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگنی ہے دعا میں کہ اللہ دنیا کی خیر بھی عطا فرما، آخرت کی خیر بھی عطا فرما۔ Ask Allah Ta'ala for the good of this world also and the good of the hereafter in dua. That Allah Ta'ala give us the best of this world and the best of the hereafter also. تو کریں گے انشاءاللہ؟ اب درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما. پوری امت پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ پوری امت کو صحیح راستے پر قائم فرما دے. جو ذمہ داریاں آپ کی طرف سے ہماری اوپر آئی ہوئی ہیں اے اللہ ان ذمہ داریوں کی پورا کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرما دے. ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما دے. ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے پوری ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. امت کے جانوں کی, مالوں کی, آبرو کی, دین ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما. امت کے دین امور میں پوری برکت اور نصرت نازل فرما. ہر خیر سے ہم کو مال فرما. ہر شر فتنے سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. جن بھائیوں دوستوں نے
دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے وہ دعاؤں کے متوقع ہیں. یا اللہ ان کی جائز ضرورتیں پوری فرما، ان کی جائز امتیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں، ان کی دشواریاں، ان کی بیماریاں اے اللہ دور فرما کر ہر خیر سے ہر برکت سے ہم سب کو مالا مال فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. اے مولا جن جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.